یہودی اور بنی اسرائیل۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ان دونوں الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے، رائٹ؟ لیکن نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ڈیلی ہم سارے ہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اور بنی اسرائیل ان دونوں ورڈز میں بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین پہلی بار آباد ہوئے، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تم دونوں کو عظیم قوم میں بناؤں گا اور تم دونوں کی اولاد بہت زیادہ تعداد میں ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام فلسطین چھوڑ کر عرب میں مکہ میں آباد ہوئے، لیکن اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے۔ اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا، جسے اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان ساروں کے نام یہ تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام ان 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے، جس کی وجہ سے باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے بہت جلتے تھے، اور پھر آگے جو ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر اعظم بنے، اور کچھ ہی سال بعد ہر طرف قحط آنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اپنے 12 بھائیوں کو فلسطین سے نکال کر اپنے ساتھ مصر میں ہی آباد کر دیا۔ آہستہ آہستہ یعقوب علیہ السلام اسرائیل کے ان 12 بیٹوں کی اولادیں ایجپٹ کی ہر فیلڈ میں چھا گئیں۔ بزنس، ٹریڈ، ایگریکلچر سب میں بہت زیادہ طاقتور اور اسٹرانگ ہونے لگیں، بالکل اسی طرح جس طرح آج بھی یہودی جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہاں کی سب سے زیادہ پاورفل کمیونٹی بن جاتے ہیں۔ ایجپٹ میں بنی اسرائیل کی طاقت سے گھبرا کر آہستہ آہستہ فرعون نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور پھر سارے بنی اسرائیل کو ہی اپنا غلام بنا لیا۔ 400 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہی 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے لیوی کی اولاد میں سے ایک شخص کو چنا، جن کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروایا اور ان ساروں کو اپنے ساتھ لے کر فلسطین کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ اب فلسطین پر حملہ کر دو، لیکن بنی اسرائیل نے بہت عجیب سا جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے لڑ لیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ یہ اتنی سخت بات انہوں نے اس لیے کی تھی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں اس وقت جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بچپن سے ہی فرعون کی غلامی میں بڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جسم ہی نہیں بلکہ ان کی سوچ بھی غلاموں جیسی بن گئی تھی۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک انہیں اسی ریگستان میں رہنے کی سزا دی۔ 40 سال، لیکن 40 سال ہی کیوں؟ کیونکہ ان 40 سالوں میں بنی اسرائیل کی پرانی جنریشن جو فرعون کی غلامی کی سوچ میں بڑی ہوئی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور ایک نئی جنریشن موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بالکل آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی۔ آخرکار بنی اسرائیل کی اس نئی جنریشن نے فلسطین اور یروشلم کو فتح کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں بہت سال تک رہے، لیکن پھر انہیں دوبارہ وہاں سے نکال دیا گیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے یہودا کی اولاد میں سے ایک پیغمبر چنا، داؤد علیہ السلام، جنہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی مسجد یعنی ٹیمپل بنایا۔ اب بنی اسرائیل کا سب سے طاقتور قبیلہ یہودا کی اولاد بن چکا تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ تھے اور ان کا تعلق بھی یہودا قبیلے سے ہی تھا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا رہوبوام اپنے والد کی طرح سمجھدار نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے ان 12 قبیلوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کی آپس میں بہت سخت لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور آخرکار حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اپنے آپ کو یہودا قبیلے سے آزاد کروا لیا اور ایک نئی ایمپائر بنا لی جس کا نام تھا کنگڈم آف اسرائیل، اور صرف 2 قبیلے یہودا اور بنیامین اپنی جگہ پر باقی رہے۔ بنی اسرائیل کی انہی لڑائیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا نیو اسیرین ایمپائر کی شکل میں، جنہوں نے سیریا سے فلسطین پر حملہ کیا اور کنگڈم آف اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کے ان 10 قبیلوں پر قبضہ کر لیا اور کنگڈم آف اسرائیل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اپنی جان بچا کر فلسطین سے باہر بھاگ گئے۔ اس کے بعد اسیرین ایمپائر نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت یہودا قبیلے پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے فتح کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے فلسطین چھوڑ کر بھاگ گئے، اور ان میں سے بہت سارے دریائے فرات کے ایسٹ میں آباد ہو گئے، اور آہستہ آہستہ ان کا ریلیجن اور ان کا کلچر بالکل ہی بدل گیا، اور دنیا میں بنی اسرائیل کے پرانے ریلیجن پر صرف اور صرف 2 قبیلے ہی باقی رہے، یہودا اور بنیامین، لیکن ان پر حکومت یہودا قبیلے کی تھی۔
इसी वजह से इन दोनों कबीलों का नाम ही यहूदा पड़ गया और आज तक इस यहूदा कबीले की वजह से ही हम इन सारों को यहूदी कहकर बुलाते हैं और इन्हें यहूदी ही कहना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी यहूदी हैं ये बनी इसराइल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं। ये सिर्फ 2 कबीलों की औलाद हैं और बाकी सारे 10 कबीले ये इलाका छोड़ चुके हैं। दुनिया में बहुत सारे कबीलों ने ये क्लेम किया है कि उनका ताल्लुक बनी इसराइल के उन 10 कबीलों से है जो वहाँ से गायब हो चुके हैं, लेकिन दुनिया में एक कौम ऐसी है जिसका क्लेम सबसे भारी है और जिसे बहुत सारे यहूदी भी बनी इसराइल का हिस्सा समझते हैं। ये कौम है पठान कौम। आज से 400 साल पहले मुगल सल्तनत के बादशाह जहांगीर के दौर में पहली दफ़ा इस बात का जिक्र हुआ कि पश्तून कबीला असल में बनी इसराइल का हिस्सा है और यहूदियों की किताबों में भी लिखा है कि बनी इसराइल के 10 कबीलों में से बहुत सारे लोग दरियाए फरात से ईस्ट में आबाद हुए और बहुत सारे यहूदी स्कॉलर्स भी ये मानते हैं कि पख्तून कबीलों का वे ऑफ लाइफ यानी पख्तून वली बिल्कुल यहूदियों से मिलता जुलता है, लेकिन ये बात किसी तौर पर भी प्रूवन नहीं है। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। बनी इसराइल के 10 कबीले गायब होने के बाद सिर्फ 2 कबीले बाकी रहे और उनकी हुकूमत भी ज़्यादा देर ना चल सकी, क्योंकि फ़लस्तीन के पास इराक में एक बहुत बड़ी सल्तनत बन चुकी थी, जिसके बादशाह बख्ते नसर ने फ़लस्तीन पर हमला करके यहूदियों को भी ख़त्म कर दिया और उनके सारे इलाकों को भी तबाह कर दिया और यहाँ से सारे यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने कैपिटल बाबिलोन ले गया। बख्ते नसर ने इस टेम्पल को भी तबाह कर दिया जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन इस सब के 70 साल बाद ईरान के एक बहुत ही नेक बादशाह साइरस ने यहूदियों को गुलामी से निकालकर वापस फ़लस्तीन में आबाद कर दिया और उस टेम्पल को भी दोबारा बना दिया जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन 600 साल बाद एक बार फिर रोमन एम्पायर ने इस टेम्पल को दोबारा तबाह कर दिया और आज तक ये टेम्पल दोबारा नहीं बन सका। आज इस टेम्पल की सिर्फ एक दीवार बाकी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से यहूदी यहाँ आकर इबादत करते हैं और ये दीवार उनके लिए ऐसे ही है जैसे मुसलमानों के लिए काबा शरीफ। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यहूदी इतने पैसे और इतनी ताकत होने के बावजूद इस टेम्पल को दोबारा क्यों नहीं बना रहे। इसकी वजह है कि यहूदियों का मानना है कि बहुत जल्द उनका एक मसीहा आएगा और वो पूरे बनी इसराइल को दोबारा फ़लस्तीन में जमा करेगा, यहाँ तक कि उन 10 कबीलों को भी जो यहाँ से चले गए थे और उनमें से अब बहुत से मुसलमान हो चुके हैं। वो मसीहा इन सारों को जेरूसलम में दोबारा इकट्ठा करेगा और वहाँ फिर से एक किंगडम ऑफ इसराइल बनाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। और इस टेम्पल को तीसरी और आखिरी दफ़ा बनाया जाएगा जो पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर साइरस द ग्रेट ने बनाया था। यही वजह है कि आज इतने पैसे और ताकत होने के बावजूद यहूदी इस टेम्पल को दोबारा नहीं बना रहे और यही वजह है कि यहूदी आज तक उस मसीहा और बनी इसराइल के उन 10 कबीलों का पिछले 2000 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़रीन, ये टेम्पल उसी जगह बनना है जहाँ पर आज मस्जिद अक्सा वाक़ है और इसीलिए यहूदियों की आंख को मस्जिद अक्सा हर वक्त खटकती रहती है। लेकिन मस्जिद अक्सा के अलावा एक और चीज़ भी है जिसको यहूदी सदियों से ढूंढ रहे हैं और वो है ताबूत सकीना, जिसके बारे में ये गुमान किया जाता है कि वो शायद मस्जिद अक्सा के नीचे ही कहीं दफन है। नाज़रीन, दज्जाल, मस्जिद अक्सा और ताबूत सकीना का आपस में क्या ताल्लुक़ है, ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।